السلام علیکم۔ یقین محکم محبت فاتح عالم۔ بھئی میرا تو ایک ہی سلوگن ہے اپنے نوجوانوں کے لیے، یقین محکم محبت فاتح عالم۔ یہ پکا یقین ہمارے نوجوانوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا ہے۔ ہمیں دنیا کو اپنی محبت سے فتح کرنا ہے، دنیا کو اپنی محبت سے فتح کرنا ہے۔ یقین محکم محبت فاتح عالم، محبت جو ہے نا دنیا کو فتح کر لے گی۔ یہ دماغی ریز، جو دماغ میں سے جو ریز نکلتی ہے نا، اس میں آپ محبت کی ریز پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ طریقہ کار کیا ہے؟ اپنے گھر سے شروع کریں بات کو، گھر میں محبت کو پیدا کریں۔ گھر میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، حفظ مراتب ہر ایک کو ان کے اپنے حق کے مطابق آپ ان کو عزت دیں، چھوٹوں کی قدر کریں، بڑوں کا ادب کریں۔ یہ پہلا گر ہے کہ آپ اپنے ماحول میں محبت کا آغاز کریں گے۔ دوسرا گر کیا ہے کہ اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو روک کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کر دیں۔ یہ دوسرا گر ہے۔ یہ بہت بہرحال اہم بات ہے کہ آپ کو ایک دم الدین کی چراغ کی طرح سے کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ارد گرد کے ماحول میں قدر سے، یعنی آپ کی قدر بڑھ جائے گی۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے من میں بڑا محسوس کرتے ہیں۔ آج کل کا تو یہ بڑا مرض ہے کہ 4 پیسے کسی کے پاس آ گئے تو سامنے والوں کو گھاس نہیں ڈالتا۔ صاحب ایسے محبت کیسے بڑھے گی؟ ہر آدمی کی اپنی ہینا ہے، ہر آدمی اپنے آپ میں عزت محفوظ کرتا ہے۔ اگر آپ اس طرح مجروح کریں گے دوسرے کو کہ میں تو تیرے سے بڑا ہوں، جب میں تیرے سے بڑا ہوں تو بات کیسے بنے گی؟ بات تو اسی وقت بنے گی جب ہم دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو اخلاقی طور پر بچھا دیں گے، اپنی نظروں کو ان کو خیر مقدم کریں گے، والدین کو محبت سے دیکھیں گے، ماں باپ کی بات پہ فوراً لبیک کہیں گے۔ ایسا نہیں جیسے آج کل نظر آتا ہے کہ اولاد صرف یہ سوچے گا ارے یار ہمارے والدین ہیں، بس یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس طرح آپ بچے سے محبت کرتے ہیں، اس کی ضرورتیں محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں نا ان کی ضد پر آپ بہت سی باتیں کرتے ہیں، جیسے گھر میں بچوں کی ضد پر کبوتر پال لیے گئے ہیں۔ دیکھیں نا یہ کون کر رہا ہے؟ ماں باپ کر رہے ہیں بچوں کی ضد کو دیکھتے ہوئے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ جو والدین ہیں ان کو بھی آپ ایسے ہی دیکھیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں، وہ ہمارے سے کیا چاہتے ہیں۔ جب تک یہ محسوس نہیں کریں گے والدین کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ فارمیلٹی پورے کرنے کے لیے خیریت معلوم کر لی، مل آئے جا کر کے، ناٹ ایٹ آل۔ یہ اسی طرح سے بھائی کی خیریت معلوم کر لی، کیسا ہے کیسا نہیں ہے، بہن کی خیریت معلوم کر لی، کیسی ہے کیسے نہیں، ملنا جلنا بڑھانا پڑ جائے گی۔ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ محبت بڑھتی ہے۔ یہی محلے کی بات ہے۔
آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے محلے میں ادب سے پیش آئیں گے، بڑوں کو سلام کریں گے، ضرورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً ان کو بڑا سمجھتے ہوئے عزت دیں گے، جیسے کہ ہم کسی زمانے میں اسکول جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، ہمارے استاد اس زمانے میں یہ موٹر سائیکل وغیرہ تو بنی نہیں تھی، جو سواری تھی وہ سائیکل تھی۔ میں رضیوا حیدرآباد کا رہنے والا ہوں، تو ہمارے استاد ہیر آباد سے آتے تھے۔ ہیر آباد بڑی بہترین جگہ ہے حیدرآباد میں، جیسے یہاں پر ڈیفینس ہوتا ہے نا، ڈیفینس، ایسے وہاں ہیر آباد بہت خوبصورت اور بڑے اچھی عمارتیں ہیں، پیاری عمارتیں ہیں، وہاں سے آتے تھے۔ تو کبھی آمنا سامنا ہو گیا ہمارا اسکول پہنچنے سے پہلے کہ ہمارے استاد آ رہے ہیں، ہم سائڈ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب میں اکیلا ہوتا تھا میں سائڈ میں کھڑا ہو جاتا تھا، جب استاد گزر جاتے تھے تو پھر میں اسکول کی طرف چلتا تھا۔ یہ ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، دل آٹومیٹک میرا چاہتا تھا کہ میں استاد کی ایسی عزت کروں، جس کے نتیجے میں میرے استاد ہی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ ایک میرے استاد نے نچلے درجے کے تھے، وہ 5ویں 6ٹھی کے، ان کو ان کے بچے یا ان کی کلاس میں کوئی ایسا نام دے رکھا تھا جس سے وہ چڑھتے تھے۔ وہ میں پانی پینے کے لیے گیا، اس زمانے میں اسکول میں ایک ہی جگہ ہوتی تھی پانی پینے، ٹنکی بنی ہوتی تھی۔ ہاف ٹائم میں میں پانی پینے گیا، وہاں میں ابھی پانی پینا شروع ہی کرنے والا تھا کہ میرے آگے جو استاد ہو وہ پانی پی چکے تھے۔ اتنے میں کسی نے کوئی لفظ بول دیا ان کی چڑ والا، وہ مڑے تو دیکھا میں ہی کھڑا تھا۔ میری کم بختی آ گئی، ایسی پڑھائی کی انہوں نے، ایسے ماشاء اللہ بھاری بھاری ہاتھ تھے ان کے۔ اب میں اسے کہہ رہا ہوں سر انہوں نے میری نہیں سنی، تو وہ پڑھائی کری میری۔ پھر دوسرے بچوں نے ایسے کہا کہ سر یہ نہیں ہے، وہ تو وہ بھاگ گیا۔ تب جا کے میری انہوں نے ہاتھ نیچے کرے اور بڑی انہوں نے عجیب سی چیز انداز سے مجھے دیکھا کہ جیسے ان سے غلطی ہو گئی، خیر بات آئی گئی ہوگی۔ میں نے ان کے جب انہوں نے مار بن کے میں نے سلام کیا، پانی پی کے اب بھی کلاس میں آ گیا۔ دوسرے دن میں اسکول آ رہا تھا، دیکھا کہ وہی سر ہمارے سائیکل پہ بیٹھے چلے آ رہے ہیں۔ میں جلدی سے ادباً سائڈ میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ محسوس کر کے کہ میں ان کے ادب میں کھڑا ہو گیا ہوں، اس قدر ان کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ضرورتاً کسی کی آپ ادب نہ کریں، حقیقتاً ادب کریں، حقیقتاً لحاظ کریں، حقیقتاً لوگوں کے کام آئیں۔ پھر دیکھیں آپ اس دنیا میں محبت کیسے بڑھتی ہے۔ یقین محکم محبت فاتح عالم، کس طرح سے دنیا میں محبت بڑھتی ہے۔ یہ ہے اصل نسخہ میں نے جو بتایا محبت بڑھانے کا، کہ آپ اپنی ضرورت کے دبا کے دوسرے کی ضرورت پوری کریں اور اپنے سے چھوٹے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئیں، اور بڑوں کا صحیح معنوں میں، صحیح اعزاز کے ساتھ میں، صحیح ایٹیکیٹ کے ساتھ میں ان کا ادب کریں۔ یہ آپ کے گھر میں، گھر سے باہر، محلے میں آپ کی پرفارمنس ہے۔ دیکھیں اسی پرفارمنس سے آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کے لیے محبت بڑھے گی، ہر آدمی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہے گا۔ بھئی مجھے تو بہت فائدہ پہنچا تھا، ویسے میری کوئی خاص وہ خصوصیت نہیں تھی، میرے والدین کی پرورش ہی ایسی تھی میرے لیے، میری ماں نے مجھے پرورش ہی ایسا کیا تھا کہ میں دوسروں کی نظروں میں بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔
اسکول میں بھی محبت تھی میرے لیے، اسکول سے باہر بھی تھی، محلے میں تو لوگ مجھ پہ جان فدا کرتے تھے۔ تو بہرحال میں صرف اب اپنی تعریف میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی تربیت کی بات کر رہا ہوں۔ میرے ماں باپ نے ایسی تربیت کی دی تھی کہ دیکھیں ایک استاد نے مجھے بلا وجہ مارا، اس کے باوجود بھی میں نے اس کا کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا، بلکہ اور بجھ گیا ان کے قدموں میں، جس کے نتیجے میں وہ میرے اوپر دل و جان سے فدا ہو گئے۔ یہی تو محبت ہوتی ہے، اسی طرح سے محبت پڑتی ہے۔ اپنی ماں سے محبت کریں، اپنے باپ سے محبت کریں، اپنے بھائی سے محبت کریں، اپنی بہن سے محبت کریں، اپنے محلے والے کے لوگوں سے محبت سے پیش آئیں، اور یہ سلسلہ بڑھائیں، یہ سلسلہ بڑھائیں، آگے بڑھائیں، محلے سے آگے بڑھیں، کچھ ایسی تنظیمیں بنائیں، مل بیٹھ کے باتیں کرنے کے اوقات بنائیں، ایک بات کو دوسری جگہ پہنچانے کے طریقے سیکھیں، محلہ در محلہ آگے محبت کا پیغام بڑھے آگے۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہ چیز مسجد، مدرسے اور مسجد مندر گرجا سے بہت تیزی سے پھیل سکتی ہے، کہ وہاں بہت لوگ آتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے محبت پیار کی باتیں کریں، ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے تو اس سے کانٹیکٹ بڑھائیں۔ مین از اے سوشل اینیمل، مین از اے سوشل اینیمل۔ سوشل اینیمل اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی جانور، اس قسم کے جانور تو نہیں ہیں، آپ میں بھی بارن وہ جسم تو آپ کا ایک خاص قسم کی بہیمت رکھتا ہے، یعنی اینیمل فیل ہوتا ہے، لیکن کیونکہ نفس امارہ کو آپ نے نفس لوام تربیت یافتہ نفس آپ کا بن گیا ہے، آپ نے سوسائٹی بنا لی ہے، شہر بنا لیے ہیں، ملک بنا لیے ہیں۔ انسان اس وقت شہروں، ملکوں، دیہاتوں میں رہ رہا ہے، دنیا کو اس نے فتح کر لیا ہے، دنیا ایک گلوب بن گئی ہے، گلوب تیزی سے پوری دنیا سکڑ گئی ہے، اس قدر انسان نے ترقی کی ہے۔ اب ایسے موقع پہ انسان کو محبت کا پیغام پھیلانے سے کیا رکاوٹ بن سکتی ہے؟ آپ تیزی سے محبت پھیلا سکتے ہیں۔ یقین محکم محبت فاتح عالم۔ تو بھائی سوچیں، غور سے کریں، غور کریں، آپ نے محبت کو کس طرح سے پھیلانا ہے۔ بیٹھا کریں آرام سکون سے، مسجد میں، گرجا میں، مندر میں، جو جگہ میسر ہے آپ کو۔ میں مذہبی بحث نہیں چھیڑتا، نہ مذہبی بات کرنا چاہتا، اب یہ بہت زیادہ ایڈوانس وقت ہو گیا ہے، IT کا زمانہ ہے، اس وقت مذہبی بحث چھیڑنا، ایک دوسرے کو اندر کیڑے نکالنا نہایتی حماقت کی بات ہے۔ ہر انسان بہترین عقل رکھتا ہے، بہترین سوچ رکھتا ہے، ایک پروپیگنڈا الگ ہوتا ہے، لیکن بہرحال حقیقت انسان اگر سوچتا ہے تو اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو مذہبی بحث تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ مجھے مسجد سے تعلق ہے، مسجد سے تعلق رکھوں، کسی کو گرجا سے تعلق ہے تو گرجا سے تعلق رکھے، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے اس بیس پہ ڈفرینسیشن نہ کریں، بلکہ آپ سب انسان ہیں، آپ سب انسان ہیں، آپ نے انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، محبت کا پیغام پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی لوگ ہیں ریپیٹیشن ہی ہے ایک قسم کا، یہ تو سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی مذہبی بحث نہ کریں، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بلا وجہ کی مباحثہ نہ کریں، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ سامنے والا کج بحثی پہ آ گیا، یعنی بلا وجہ کی بحث کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں بھائی ہماری محبتیں اس سے خراب ہو جائیں گی، ہم بحث نہیں کرتے۔ میرے جو خیال ہے مجھے مبارک، آپ کا خیال ہے آپ کو مبارک۔ ہمارا اپنا دماغ بھی ہے، آپ کا دماغ بھی ہے، دونوں اپنے اچھے برے بھلے کی سوچ سکتے ہیں، تو کیوں اپنے میں اختلاف کریں؟ کیوں اختلاف کریں؟ کیوں اپنے ماحول کو خراب کریں؟ اب دیکھیں اتنا عرصہ ہو گیا، 1400 سال، اب کوئی پیغمبر تو آ نہیں رہا، 1400 سال ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گائے ہوئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نفرتیں اس انداز میں قائم ہیں کہ لوگ قرآن جلا رہے ہیں، سمجھا؟ تو یہ تو ہمارے کرنے کے کام ہیں کہ ہم سلولی اینڈ گریجولی اپنی بات کو کہتے رہیں۔ دیکھ ہر انسان عقل رکھتا ہے، سوچے گا، بلا وجہ کی گفتگو کرنا کہ جناب وہ غلام جیلانی برق کیا کہہ رہا تھا، فلاں کیا کہہ رہا تھا، ارے بھائی بھاڑ میں ڈالو، اپنے کام کرو، اپنے وقت پہ عبادت گاہوں کو آباد کرو، محبت پیار کی باتیں کرو۔ یہ دنیا تفریق سے ختم ہو رہی ہے، تفریق سے یہاں پہ آگ لگ رہی ہے، دنیا جہنم بن جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اسی طرح سے آپ اختلاف کریں گے، بلا وجہ کی باتیں اٹھائیں گے۔ کوئی آدمی جو ہے نا نہیں چاہتا کہ میں کسی سے شکست کھا جاؤں، یہ انسان کی فطرت ہے، اختلافی بات نہ کریں آپس میں۔ بس یہ میرا ہے کہ بھی لوگ اس بات پر بھی ہے کہ محبت پھیلائیں، محبت یقین محکم محبت فاتح عالم۔